إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 183 ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 49 تا 51 تفسیر ہوگی۔ ان آیات سے متعلق پچھلی دو نشستوں میں ہم نے کچھ اہم باتیں رکھی ہیں۔ آج کی اور اس کے بعد والی نشست میں انشاءاللہ ان آیات سے متعلق بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ ان آیات سے متعلق پچھلی دو نشستوں میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے بعد کی جو تفسیری معلومات ہیں، اس سلسلے میں پہلی بات مجھے آپ کو یہ بتانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کریمہ میں ایک منصب بتائے ہیں۔ کہا قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے بہت ساری آیات پڑھی کہ خصوصیت کے ساتھ یعنی دعوت و تبلیغ میں نظارت کا جو ہے یعنی نذیر ہونے کا جو معاملہ ہے، النذارہ جسے کہتے ہیں، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ڈرانا، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے باخبر کرانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے کہ سورۃ النجم کے اواخر میں کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے سارے انبیاء کی طرح کہا کہ ھذا نذیر من النذر الاولی۔ آپ علیہ السلام اور سارے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نذیر ہیں، اس لیے کہ جو نذیر کا جو معاملہ ہے بحیثیت داعی اور مبلغ کے، یہ ہمیشہ غالب رہنا چاہیے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے، لوگوں کی بے اعتنائی کی وجہ سے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں نذیر کے ساتھ جو مبین والی بات کہی گئی ہے، مبین کا معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم مفسرین کے پاس دیکھتے ہیں کہ مبین کے وہ دو معنی بتاتے ہیں، یعنی اس کا جو ترجمہ کیا ہے مفسرین نے اس اعتبار سے کیا ہے کہ بعض نے اسے بطور صفت کے بتائے ہیں کہ وہ نذیر کی صفت ہے، بعض نے اس کو اسم فاعل کے طور پر پیش کیے ہیں اور اس کا مفعول محذوف ہے تعمیم کی وجہ سے۔ میں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یعنی انما انا لکم نذیر مبین، نذیر مبین یعنی نذیر موصوف ہے اور مبین اس کی صفت ہے۔ اس اعتبار سے ایک معنی یہ ہے کہ مبین بذات خود اسم فاعل ہے اور اس کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا جیسے کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ مبین کا مطلب یہ ہے کہ ای ابین لکم انذاری، ابین لکم انذاری ذالک و اظہرہ، یعنی میں بحیثیت نذیر ہونا، میرا بحیثیت کہ میں ایک نذیر ہوں، اس کو میں نمایاں کروں گا، اس کو میں بتاؤں گا، اس کو میں واضح کروں گا، اس میں کسی طرح کا ابہام نہیں ہوگا، اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ گویا کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے، جو معنی بتایا ہے، ترجمہ نہیں کہنا چاہیے، جو معنی آپ نے بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نذیر وہاں پر مبین وہاں پر نذیر کی صفت ہے، یعنی نذیر مبین، میں نذیر ہوں اور میرا نذیر ہونا کس اعتبار سے کہ مبین یعنی بالکل واضح ہے، نمایاں ہے، یعنی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی غموض ہے، اس میں کوئی ابہام ہے، اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی ہیں، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک واضح بات ہے، ایک نمایاں بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بول چال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وہ ساری چیزیں جو بحیثیت ایک نبی کے آپ سے
جڑی ہوئی ہیں، سب چیزیں اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ جس طرح کا کلام آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ رب العالمین کا قرآن، اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ نذیر مبین، یعنی آپ کا نذیر ہونا بالکل واضح ہے، آپ کا نذیر ہونا بالکل نمایاں ہے، یعنی کسی کو سوال کی ضرورت نہیں رہ جائے گی کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں کیا؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بتا رہا، آپ کا لباس بتا رہا، آپ کی گفتگو بتا رہی، آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے وقتاً فوقتاً وہ احوال بتا رہے ہیں کہ آپ نذیر جو ہے، آپ کا نذیر ہونا بالکل واضح ہے، مبین ہے۔ اس معنی میں گویا کہ مبین وہاں پر صفت ہے نذیر کی۔ یہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس کا معنی ہی اس طرح سے بتایا کہ ای ابین لکم انذاری ذالک واظہرہ، یہ معنی آپ نے بتایا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین جیسے قاضی ابو سعید البیضاوی ہیں، ابو عبداللہ القرطبی ہیں اور دیگر مفسرین بھی رحمہم اللہ اجمعین، انہوں نے اس اعتبار سے اس کا معنی بتایا گویا کہ مبین وہاں جو ہے اسم فاعل ہے، یعنی ابانا یبین و ابانتن سے وہ اسم فاعل ہے مبین۔ مبین کے مطلب یہ ہے کہ جو ہے بیان کرنے والے، واضح کرنے والے۔ آپ دیکھو ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے جو معنی بتایا کہ انما انا لکم نذیر مبین، کہا کہ ای ابین لکم، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں وہ ساری چیزیں واضح کر رہا ہوں فیما تحتاجون الیہ من امر دینکم، یعنی تمہارے دین سے متعلق، اللہ رب العالمین پر ایمان کیسے لانا، عبادتوں کو انجام کیسے دینا، اللہ پر ایمان کیسے ہو، نبی پر ایمان کیسے ہو، آپ کے اپنی معاملات کیسے ہوں، جو بھی آپ کا جو معاملہ ہے جو ہے ان سبھی امور سے متعلق میں تمہیں کھول کھول کے بیان کرنے والا ہوں، واضح کرنے والا ہوں، دین سے متعلق شفاف گفتگو کرنے والا ہوں۔ گویا کہ نذیر جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب ہے، تو آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نبی بنا کے نذیر بنا کے بھیجے گئے ہیں، اس سلسلے میں ایک اور ہی الگ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول نذیر ہیں اور مبین ہیں، یہ معنی ہو جائے گا اس کا۔ یعنی نذیر مبین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نذیر ہیں اور اس کا اللہ کے رسول کا نذیر ہونا بالکل جو ہے مبین ہے، واضح ہے، یہ ایک صفت کے اعتبار سے، جیسے کہ ابن جریر الطبری نے ترجمہ کیا۔ لیکن ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ابین لکم فیما تحتاجون الیہ من امر دینکم، یہ معنی آپ نے بتایا۔ قاضی ابو سعید البیضاوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہی بات کہی کہ اوضح لکم فیما انذرکم بہ، میں جس چیز سے متعلق تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، یا جس چیز سے متعلق میں تمہیں واقف کروا رہا ہوں اللہ کے کلام سے متعلق، میں نذیر ہوں۔ اور یہ ایک بات ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ میں بحیثیت نذیر جو بھی بات آپ کے سامنے رکھوں گا بہت کھلی رکھوں گا، واضح رکھوں گا، جو بھی آپ کو چیز فائدہ پہنچائے گی، کون سی چیز آپ کو نقصان پہنچائے گی، یہ سب چیزیں میں آپ کو واضح طور پر بیان کروں گا۔ گویا کہ مبین یہاں پر اسم فاعل کے معنی میں ہو جائے گا۔ شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک طرح کا تجزیہ کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر ابانا یبین و ابانتن سے معنی ہو لازم کے طور پر، تو پھر یہاں پر صفت کا معنی آئے گا نذیر مبین، یعنی بانا کے معنی میں، مطلب یہ کہ کوئی چیز واضح ہو گئی، بین ان کے معنی میں کوئی چیز واضح ہے، یعنی ایک ہے مبین یہاں پر صفت کے معنی میں۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، اور یہ موصوف ہے۔ نذیر کس اعتبار سے اس کی صفت کیا ہے؟ کہا کہ مبین۔ لیکن بعض مفسرین نے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو مبین اسم فاعل کے معنی میں لیے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اسم مفعول کہاں ہے؟ کہا کہ وہ محذوف ہے۔ ہم نے جب سورۃ العلق کی تفسیر کی، سورۃ الحج کا بھی آغاز میں ہم نے جو اس سلسلے میں تفصیل سے بتایا کہ عربی زبان میں اسم مفعول کو حذف کیا جاتا ہے، اور اس کو حذف کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہے اس کی عمومیت کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق فعل ہے اور اس میں ہوا جو ضمیر مستتر ہے وہ جو ہے مطلب فاعل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے۔ اچھا پھر مفعول کیا ہے؟ کس کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے؟ اس کو تو نہیں بیان کیا گیا نا، کیوں نہیں بیان کیا؟ کتنی چیزیں بیان کریں گے؟ اس کی عموم کی وجہ سے جو ہے مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور مفعول بھی کو حذف کرنے کی اور بھی وجوہات ہیں، وہ ہمارا فی الحال کا موضوع نہیں ہے، ہم نے تفصیل سے جو ہے گفتگو کر چکے اس پر الحمدللہ، سورۃ العلق کے آغاز میں، سورۃ الحج کے بھی آغاز میں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں دیکھ لے سکتے ہیں، اس کی کئی نشستیں ہیں۔ تو یہاں بعض مفسرین نے کہا کہ مبین یعنی اسم فاعل کے معنی میں، مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جس طرح سے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والے ہیں نذیر، اور آپ علیہ السلام مبین بھی ہیں اس اعتبار سے کہ دین سے متعلق بالکل واضح، صاف، شفاف اور ہر نقطے کو الگ الگ کر کے بیان کرنے والے ہیں۔
لیکن شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو پہلا قول ہے وہی جو ہے راجح ہے، اور واللہ اعلم ہمیں یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ نذیر کی جو صفت ہے مبین۔ یہ ایک بات رہی آج کی اس نشست میں۔ آج کی اس نشست میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بعد والی جو آیت کریمہ، آیت نمبر 50، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جو حکم دیے نا کہ قل، کہ آپ خاص طور پر لوگوں سے کہیں، لوگوں کو یہ بتا دیں کہ انما انا لکم نذیر مبین۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جو قل کہا، امر کا جو صیغہ امر ہے، تو مأمور کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول تو مأمور ہے نا، اللہ کے رسول مأمور ہیں، اور امر کیا ہے، حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ انما انا لکم نذیر مبین۔ یہ تو حکم ہو گیا، امر ہے، لیکن اسی کی ایک فرع ہے کہ اب اس بات کو جو مان لیں گے کہ اللہ کے رسول نذیر ہیں، اللہ کے رسول نذیر مبین ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، تو جو ایمان لائیں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ جو ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اس میں سرگرم رہیں گے کفر میں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اب اسی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل، کہ اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک فرع ہے یہ انما انا لکم نذیر مبین، یہ لوگوں کو بتا دیجئے، اور یہ بھی امر لوگوں کو بتا دیجئے کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، بتا دیجئے لوگوں کو، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، یہ بتا دیجئے لوگوں کو۔ یعنی قل کہہ کر کے، یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین کہہ کر کے آپ کو اللہ کے رسول کو یہ بھی بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ حکم بھی لوگوں کو سنا دیجئے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت ہے، ان کے لیے پاکیزہ روزی ہے، اور جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور جو ہے اس کے دین کے مخالف رہ کر کے سرگرم رہتے ہیں، اور جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، اور جو ہے بالکل ہی فراق کے ساتھ کفر پر جو ہے مطلب جمے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہے اصحاب الجحیم ہیں، یہ بھی لوگوں کو بتا دیجیے۔ یہاں ایک بات اہم یہ ہے کہ شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے سورۃ النساء کی جب تفسیر کی، مجھے آیت نمبر تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بالکل یعنی والمحصنات کی اگر بات کرتے ہیں نصف کے قریب ہے، تو آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ آیت نمبر غالباً 58 وغیرہ ہو گیا، 58 یا جو ہے 56 55 کے آس پاس میں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہا کہ یہ جو ترکیب ہے نا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہا کہ قرآن مجید میں یہ ترکیب کثرت سے پیش کی گئی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اتنی کثرت سے ہے کہ عامۃ الناس بھی قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر بھی یہ بالکل جو ہے مطلب یہ آیت کریمہ جاری رہتی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بالکل مانوس ہے کیونکہ کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ایمان کو مقدم کیوں رکھا گیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے، اس لیے کہ جو کفار ہیں سو کفار ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لباس میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، در حقیقت قلبی اعتبار سے وہ مومن نہیں رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ نشاندہی کر دے رہے ہیں کہ ظاہر میں آپ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری نیکی میں آپ پہل کرتے ہیں، دکھتے ہیں، نمایاں رہتے ہیں، لیکن قلبی اعتبار سے ایمان نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صاف طور پر یہ بات کہہ دی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کی ساری نیکیاں، ان کے پورے اعمال صالحہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں شمار ہی نہیں ہوں گے اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو اس لیے ایمان کو مقدم رکھا گیا۔ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہے اور تم یہ کر رہے ہو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ غلط اعتقاد رہتے ہیں ان کے، سوئی اعتقاد جسے کہتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صحیح ایمان، نہ قرآن کے ساتھ حدیث پر ان کا ایمان، نہ کبھی غیبیات پر ان کا ایمان، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت ہے، شریعت کے ایک بڑے حصے پر ایمان نہیں ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب ایمان کیا ہے؟ وہ
اس کی بھی نشاندہی کر دی شریعت میں۔ دیکھیے جہاں وضاحت ہونی ہے مکمل وضاحت، حدیث جبریل دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کی جو پہلی حدیث ہے نا کتاب الایمان کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کے فرزند جو عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مل ایمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایمان کی تعریف کرتے ہوئے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ جبریل نے کیا کہا علیہ السلام، صدقت۔ غور طلب بات کیا ہے کہ ایمان کیا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ایمان ایسے ہی ہونا چاہیے، اللہ پر، اس کے رسول، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور جو ہے یوم آخرت پر، تقدیر کی خیر و شر پر، ان سبھی تفصیلات پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، عام آپ عقیدے کی کتابوں میں، منہج کی کتابوں میں، تفاسیر میں، کتب حدیثیہ میں، شروحات میں، بالخصوص عقیدے پر لکھی گئی کتابیں، صحیح منہج پر لکھی گئی کتابیں، اس میں یہ بات قاضی فضل ابن عیاض ہیں رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ حیات ہم نے بہت کچھ مقامات پر جو ہے بتایا ہے، تو بہت سارے اصحاب علم سے بات منقول ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف والذین عاملوا نہیں کہا کہ والذین عملوا الصالحات۔ اکثر اہل علم یہاں آ کر کے رکتے ہیں اور اس بات کو بتاتے ہیں کہ عمل صالح، اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس وقت تک اس عمل کی یعنی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صالح نہ ہو، وہ عمل صالح نہ ہو۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمل صالح ہو تو پھر صالح کا معنی کیا ہے؟ عمل صالح جب کہتے ہیں تو اس کے اندر دو باتیں آتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے الاخلاص للہ، الاخلاص، اللہ رب العالمین کے لیے خالص وہ کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اس میں کسی بندے کو شریک نہ کرے، اس میں دنیا کو شریک نہ کرے، خالص اللہ کے لیے کرے، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے۔ آپ علیہ السلام نے جس طرز پر بتائے ہیں، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو خصوصیت کے ساتھ، اور دیگر معاملات بھی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر کے آیا، آپ نے جیسے کہا، جیسے کرنے کے لیے کہا، جیسے کیا آپ نے، اسی کے موافق ہو، شریعت کے موافق ہو، اللہ کے لیے ہو اور شریعت کے موافق ہو۔ علماء اہل حدیث ہمارے بر صغیر کی اگر بات کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، اس نقطے کو سمجھانے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، ہزاروں صفحات لکھا۔ علماء اہل حدیث کے آپ تقاریر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ان کی تحریریں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ان کے وعظ و نصیحت کی محفلوں میں بیٹھ کر کے دیکھ لیجئے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے دیکھ لیجئے، اور جو ہے ان سے یہی بات ہمیں جو ہے بچپن سے سننے میں ملی ہے کہ جو ہے اخلاص اور اتباع سنت، یہ ہمارے سلف سے بات چلی آ رہی ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بہت ہی اہم اور جو ہے قابل غور پہلو ہیں۔ آج کی اس نشست میں ایک آخری بات یہ ہے کہ ہم بعض کتب تفاسیر میں دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے کچھ نحویوں سے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ والذین عملوا الصالحات، کہا کہ الصالحات یہ صفت ہے۔ اچھا، کس کی صفت ہے؟ ایک موصوف کی صفت ہے جو موصوف کے محذوف ہے۔ وہ موصوف کیا ہے؟ وہ موصوف ہے الاعمال، یعنی والذین عملوا الاعمال الصالحات نا۔ الصالحات تو کوئی عمل نہیں ہے نا، الصالحات تو صفت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، اچھا ہونا وہ ایک الگ معاملہ ہے، اصل تو وہ چیز ہے نا، اصل تو وہ چیز ہے۔ تو والذین عملوا الاعمال الصالحات یہ اصل معاملہ ہے۔ تو الاعمال کو وہاں پر محذوف کیا گیا ہے اس لیے کہ الصالحات فی نفسی ہی وہ قابل عمل چیز نہیں ہے، جس چیز پر عمل کیا جا رہا ہے اس کا صالح ہونا ہے۔ تو صالحات تو صفت ہے، اس کا جو موصوف ہے وہ تو الاعمال ہے اور وہ وہاں پر موصوف ہے۔ بہرحال یہ چونکہ کتب تفاسیر میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے بعض جگہوں پر، اور اس کو ایک حذف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، الحذف جو علم البلاغہ کا جو ہے ایک حصہ ہے علم المعانی سے، تو اس تناظر میں میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے رحمہم اللہ اجمعین کہا کہ یہاں پر اس طرح کی جو ہے تکلفات کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ الصالحات یہ تحصیل حاصل ہے، معروف ہے، اس کی حاجت نہیں ہے کہ جو ہے یہاں پر کیا حذف ہے یہ بیان کیا جائے۔
اس لیے کہ ہم نے اپنی تفسیر میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا شروع دن سے کہ کہاں کون سا کلمہ محذوف مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید عربی زبان کا ایک معیاری حصہ ہے، اعلیٰ معیار پر ہے، اور بلاغت کی جہت سے اس پر جو ہے ہر طرح سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو الحذف والی جو بات آتی ہے، چاہے اس کی دونوں قسموں کو لے کر ہم نے ہر جگہ پر جو گفتگو کرنے کی کوشش کی الحمدللہ، چونکہ اس پہلو بھی اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں بعض کتب تفاسیر میں، بس اس ازالے کے لیے میں نے جو ہے ضمناً اس بات کو میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اصل میں وہ الاعمال الصالحات ہے، لیکن اس طرح کے تکلف کی یہاں گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ ابن شیخ ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ، اس لیے کہ ایک معروف بات ہے یہ الصالحات سے مراد وہی بات ہے کہ جو الاعمال الصالحات۔ بہرحال میں اپنی نشست کو جو ہے یہاں پر روکتا ہوں، ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آنے والی نشست میں کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات ان کے لیے کیا ہے، لہم مغفرہ ورزق کریم، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اور اس سلسلے میں اور بھی کچھ اہم اور بنیادی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، اور خصوصیت کے ساتھ ہماری عزیز اہلیہ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ یہ میرے لیے گھریلو اعتبار سے، میری دینی اور میرے پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو دینی خدمت کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہیں، یعنی جو میدان اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جو ماحول اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اس سلسلے میں یہ میرے لیے غیر معمولی معاون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے فرزندان کے لیے، میرے لیے اس نشست کو ذخیرہ آخرت کرے، ہم سب کے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔